اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی اور میرے آج کے مہمان جناب منیر احمد بھٹی صاحب، مشہور وکیل، جانا پہچانا نام، اور ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی سینسٹیو اور اس ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ان بے حس لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جو اپنے سامنے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر کے ذبح کیوں نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو جو ملک میں اس قسم کی پراگندگی، اس قسم کی گندگی پھیلا رہے ہیں کہ جس سے ایک انکریجمنٹ ہو رہی ہے، نہ کسی کو سزا ہوتی ہے، نہ ان کے لیے ان کے خلاف کوئی گواہی دینے جاتا ہے۔ پکڑنے والوں میں 50 بندے ہوتے ہیں لیکن گواہی دینے والوں میں 2 بندے بھی نہیں جا سکتے، اور کورٹس کی سب سے بڑی جو ایک ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہوں نے جانا ہے FIR پہ اور بکس پہ جانا انہوں نے، اور پولیس کے ہاتھ رشوت باندھ دیتی ہے، پولیس کے ہاتھ سفارش باندھ دیتی ہے، پولیس کے ہاتھ ان کی ایک پوسٹنگ باندھ دیتی ہے کہ اچھے تھانہ میں میری پوسٹنگ ہو جائے، میں 30-40 لاکھ روپے بنا لوں گا۔ بھٹی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے لیے کوئی اسپیشل قانون نہیں بن سکتا کہ ایک ہفتے میں اس کا ٹرائل ہو جائے دن رات بیس پہ، اور ان لوگوں کو چوراہے میں لٹکا کے عبرتناک سا پتھر مار مار کے مار دیا جائے ایسے لوگوں کو، یا اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کر دیا جائے، اور اس بچے کے باپ کو کہا جائے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب صاحب، بہت حساس اور اہم ایشو آپ نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ یہ سوسائٹی کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے، والدین کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو نا وہ معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ زیادتی کا ریشو بہت زیادہ ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ ہو یا لڑکیوں کے ساتھ ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جلدی سے سزا دی جا سکے۔ یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ وقتی طور پہ تو یہ غصہ انسان کو آتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سزا دے کے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اب پولیس نے اپنی فارمیلٹی پوری کرنا ہوتی ہے، اپنے جو وعد و ضوابط ہے اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملزم جو ہوتا ہے، ملزم جو مجرم بنتا ہے، وہ مجرم بن کے بھی سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کے غیر محرم کے ساتھ یا کسی ناواقف کے ساتھ یا کسی غیر رشتہ دار کے ساتھ باہر نہ بھیجیں، کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں کہ میرا بچہ کیا کرتا ہے، کس ماحول میں جاتا ہے، کیا اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں، کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس بچے کو کوئی نقصان ہو یا ماں باپ سے کوئی پوشیدہ ہو۔ تو یہ جب والدین بھی اس چیز کا اثر نہیں کرتے، والدین بھی اس چیز کو نہیں اپناتے، کنٹرول نہیں کرتے، تو آٹومیٹکلی یہ حقائق جو ہے نا وہ پھر رونما ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک رہی کہ عوام کو چاہیے کہ ان موقع پہ قتل کر دیں، ایسا پاکستان کے قانون میں نہیں ہے۔ یہ کوئی سعودی عرب یا دوسرا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ فوری طور پہ سزا دی جائے۔ ایز پر لا جو نا وہ اس پہ کیس پہ پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں، تو ہمیں آئین سازی کرنی چاہیے، اپنے اداروں میں، پارلیمنٹ میں یہ آئین بنائیں کہ جو بندہ ایسی حرکت کرے اسے عبرتناک سرعام سے سزا دے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں سزائیں تھوڑا سا سرعام ہوئی تھی۔ ایک پپو نام کے بچے کے ساتھ زیادتی ہو کے مار دیا گیا تھا، اور وہ نظام چوگی چوک پہ اس کو سرعام پھانسی دی گئی۔ اس بندے کو 2 سال تک اس قسم کا کوئی جرم نہیں ہو سکا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ فیصل آباد میں بھی توفیق گارڈ میں بھی سرعام ایک سزا دی گئی تھی ایک معصوم کے قتل پہ، اور وہ بھی عبرتناک تھا، پوری دنیا کو دکھایا گیا تھا۔ یہ پاکستان کا قانون بننا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہوگا، پھر اس کا حل ہے، ادروائز اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو جس ماحول میں پلے ہوتے ہیں، گندے ماحول میں پلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر یہی پریکٹس پھر دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب تو ایک اور ٹرینڈ چلا گیا ہے کہ حرکت کرنے کے بعد اس معصوم آدمی کو قتل کر کے
قتل کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہ ندی نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ پہاڑی علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے، کھیتوں ویران کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ اس کی لاش ملتی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ یا اس کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں جہاں سے کتے اس کی بوٹیاں نوچتے ہیں اور جانور چیلے اور کوے اس کو کھاتے ہیں۔ میں بھٹی صاحب پھر میرا سوال یہی ہے کہ عوام کی کیا غیرت سو چکی ہے کہ جب ایک موقع پہ بندہ پکڑا گیا اس کو وہی پتھر مار مار کے مارتے یہ چھری سے ذبح کر دے، پورے 100-200 کے مجمع کو تو قانون سزا نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا جی، جب تک آپ قانون پہ آپ نے دیکھیں کیس چلنا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، عدالتوں نے کتاب کے مطابق کیس پہلے پولیس سے رشوت لے کے ایف آئی آر کمزور کر دینی ہے، پھر اس کے بعد گواہوں نے خوف کے مارے بھاگ جانا ہے۔ 280 بچوں کے ساتھ ریپ ہوا قصور میں، اور ان کے ماں باپ نے آ کے عدالتوں میں بتایا، پولیس کو بتایا کہ ہمیں ان قاتلوں نے، ان ریپسٹ نے دھمکیاں دی ہے کہ اب تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کسی کو سزا ہوئی اس پہ؟ 280 بچے، 280 بچے، کاش ان میں کسی صاحب اقتدار کے بیٹھے ہوتے، ان میں کاش کسی ایسے بندے کے بیٹھے ہوتے جو اس قابل ہوتا کہ انہیں ساتھ دلا سکے، لیکن وہ صاحب اقتدار تو وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، جن کا کام اسمبلیوں میں جا کے قانون سازی کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں جو اس قسم کے غلط کام ہو رہے ہیں ان کے لیے قانون سازی کریں، لیکن وہ تو کرتے نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح منسلک ہوتے ہیں ان سے۔ ابھی قصور میں انتہائی اندوناک جو واقعہ ہوا، اس کی کڑیاں بھی سیاسی میں ملا دی گئی، اب ملا نہیں دی گئی، موجود تھی، ملی تھی۔ ہاں، اسی طرح سرگوتے میں ایک اس طرح کا بندہ تھا، اس کے پیچھے بھی سیاستدان تھے، اور وہ بچوں کے ساتھ ریپ کی فلمیں بنا کے باہر بیچتا تھا بغیر کی اولاد کسی کی۔ یہ پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے جی۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ آج کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایسا قانون ساز ادارہ ہے وہاں پہ قانون سازی کریں، جس سے مجرم کو اس کی سزا مل سکے، اور تبھی یہ جرائم کم سکتے ہیں، ادروائز اس میں جرائم کم ہونے والی کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ دھرنے دیتے ہیں، آپ لوگ چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لیے سڑکوں میں نکلتے ہیں، اینٹیں کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، آپ پی آئی سی کے ڈاکٹروں کو پکڑنے کے لیے پورے ہاسپٹل کو یرغمال بنا دیتے ہیں، آپ ان بچوں کے ریپسٹ اور ان کے ظالموں کو، بے حیا بے غیرت لوگوں کو سزا دینے کے لیے آپ کیوں نہیں آگے نکلتے؟ مجھے بتائیں، یہ کالے کوٹ پہن کے آپ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ بالکل ایسی بات ہے جی، ہمارے معاشرے میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کیس کا 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، تو میں اس میں اپوننٹ تھا اور میں نے ڈٹ کے مخالفت کی۔ اس طرح ایک اور کیس آیا تھا، میرے پاس ایک بچے کے ساتھ زیادتی تھی، اس کو مار دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ منہ مانگی فیس لو، تو میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو فیس چاہیے، میں نے کہا مجھے فیس نہیں چاہیے، مجھے اپنا ضمیر چاہیے۔ اگر میرے میں ضمیر زندہ ہے تو مجھے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ جب آئیں گے، ایسے وکیل جب آئیں گے، ایسے لوگ جو پروفیشنل ہوں گے، تو وہ جو نا ایسے انشاءاللہ کیس کریں گے، اور ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو غلط ہے اس کو سزا دلائیں گے، تو انشاءاللہ جو نا وہ اس میں کاروائی جب ہوگی تو اس میں انصاف بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کتنی جلدی قانون بن سکتا ہے، اور اس کے لیے آج سے میں آپ سے منت کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک تحریک بنا کے لے کے آگے چل پڑیں۔ آپ اس کا وعدہ کریں آج یہاں سکرین پہ بیٹھے ہوئے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، کہ آپ جیسا ایک فرمان ہے کہ برائی ہوتے دیکھو تو اسے تلوار سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل سے برا کہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تلوار سے روکیں۔ دیکھیے جی، جہاں تک میں نے جب سے وکالت شروع کی ہے، جو میرے استاد محترم کا ایک قول تھا کہ جو کیس جھوٹا ہے اس کو نہ لیں، تو میں آج تک کچھ لینے ہی دیتا، اور بہت سارے کیسز میں 10 کیسز اگر میں کرتا ہوں تو ایک کیس، لیکن آپ کا ایمان زندہ ہے، اور آپ یہ یہاں سکرین پہ بتا دیجئے کہ آپ آج تک بھوکے نہیں سوئے، الحمدللہ دنگے نہیں سوئے، اور اللہ نے آپ کو اس ایمان کے بدلے آپ کو کمپنسیٹ کیا پوری طرح۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ غلط کیس کو نہیں ہینڈل کرنا چاہیے، اور جو اپنا مظلوم ہے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ منیر بھٹی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار، اور آپ نے وعدہ تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کی طرف سے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ اس کو تحریک سمجھ کے جہاں بیٹھیں گے اس کو شروع کریں گے کہ ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے،
تلوار بھی اٹھانی ہے، قلم بھی اٹھانا ہے، زبان بھی کھولنی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی تشریف لا کریں گے. شکریہ جی، اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.